مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ بھلا کر سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ بچا۔ ہوتے ہوتے ایسا وقت بھی آیا کہ گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو کچھ نہیں بچا، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے گا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹھیوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ والے ایک گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، میرے اللہ، میرے مالک، میں تجھ سے شکوہ تو نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام اور گھوڑے موجود تھے، اور وہاں کیا دیکھا کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے کٹے ہوئے ہاتھ ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے جا رہا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو ان کی یہ حالت ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے خواب میں یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ بادشاہوں کے لیے قربانی دینا بھی غلاموں سے سیکھ لیں۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا ہی نہیں آیا، چاہے دین کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا ہو یا پھر کسی بھی چیز کا۔ ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے اور اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائیں گے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ اے شخص، تو بھی اس دن خدا کا شکر ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ تجھے مزید نعمت دے۔ بے شک جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس شخص نے فوراً اللہ کے حضور جھک کر اللہ سے معافی طلب کی اور فرمایا، اللہ تیرے ہی رنگ ہیں، تو ہی جانتا ہے اور تو ہی بہتر جاننے والا ہے، اور اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔